اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. امانت اور وعدہ، اب یہ دو لفظ آئے. نماز میں گڑ گڑانا، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنا، بیہودہ باتوں کی طرف دھیان نہیں لگانا، زکوٰۃ دینا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ باتیں آپ سن چکے. اب آئی ہے امانت اور وعدہ. وہ امانتیں اور وہ وعدے جو اللہ سے ہوں یا اس کے بندوں سے ہوں. آپ کبھی کسی بندے سے وعدہ کرتے ہیں، اس کے پاس امانت رکھتے ہیں یا اس کی امانت آپ کے پاس آتی ہے، امین مقرر کیا جائے آپ کو یا آپ کسی کو امین بنائیں. کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے یا آپ اپنی چیز کسی کے پاس رکھائیں امانت کے طور پر، وہ اللہ کی ہوں یا ہمارے آپس کے معاملات، دونوں طرح امانت وہ شے جس کی حفاظت کی جائے. امانت اس چیز کو کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے، اور عہد وعدہ جس کو ہر حال میں پورا کیا جائے. تو جس کی وہ معاہدہ جس کی مراعات ضروری ہوں اسے بھی عہد کہتے ہیں. تو مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ امانت کا معاملہ ہو یا وعدے کا، اس معاملے میں وہ کبھی غلطی کرتا اونچی نہیں. اب مجھے آپ لوگ خود سچ سچ بتائیں ہمارے ہاں کیا حال ہے. وقت اور وعدے کے حوالے سے ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے. نہ وقت کی پابندی، ارے کیا ہو گیا، دیر ہو گئی تو کیا ہو گیا، نہیں ہوا وعدہ تو کوئی بات نہیں، پھر ہو جائے گا، نہیں ہوا تو ہم کیا کریں. اس طرح کی باتیں. اور وعدہ ہم کرتے ہی اس لیے ہیں شاید کہ کرنا نہیں ہے، بلکہ کہاوت بنی ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. یہ تک ہمارے ہاں کہا جا رہا ہے. اور میں جتنا مجھے یاد ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں، جس قوم میں وعدہ خلافی عام ہو جائے وہاں قتل و غارت بڑھ جاتی ہے. آپ شاید اس کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں. اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں بگاڑ کتنا آتا ہے وہ آپ سنیں. اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک شخص ملا، اس نے کہا جی آپ یہاں ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کے وہ چلا گیا اور اس کو بھول گیا. 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے اس کا انتظار کرتے رہے. اس کے بعد اس کا گزر ہوا، فرمایا میں 3 دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی. آج زبان پر کسی کو قابو ہی نہیں ہے، زبان کا پاس بھی نہیں ہے. یہی وہ قوم تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا مسلمان نے زبان دی ہے اور مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے. الگ الگ قوموں میں بھی رواج تھا، یہ پٹھان کی زبان ہے، یہ بلوچ کی زبان ہے. لوگ اس طرح بھی کہتے تھے کہ یعنی ان کی زبان پکی ہے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، اپنی زبان سے نہیں پھیرے گا. یہ باتیں ہوتی تھیں یا نہیں؟ آج کیا ہے؟ کہا ہوگا جی مجھے یاد نہیں ہے، اور بعض مرتبہ پتہ بھی ہوتا ہے، مکر جاتے ہیں. وعدہ حکومت کرے، عوام کریں، لیڈر کریں، کوئی بھی کرے، آپ آپس میں ایک دوسرے سے کریں، بچوں سے کریں، بیوی سے کریں، نہیں کرتے پورا. کیا حال ہے؟ مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ امانت اور وعدے کی نگرانی کرتا ہے. اس کو خیال رہتا ہے کہ میرے پاس امانت ہے، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ اس کا نگران ہوتا ہے.
میاں بیوی کے معاملات ہوں، بہن بھائیوں رشتہ داروں کے ہوں، تاجروں کے ہوں، حکومت اور رعایا کے ہوں، انسانی معاشرے کے، ہمارے ہاں وعدوں کو مذاق بنا لیا گیا۔ جب قوم کا سربراہ یہ کہے کہ وعدہ ہی کیا نا، کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہے وعدہ، جب اتنی بات کرے تو اندازہ کر لیں کہ کیا ہے تمسخر، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے۔ یہ جو ہم پریشان ہیں، حالات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے، اپنا کردار ہے ہمارا، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچایا۔ مسلمان کے وعدوں کی باتیں پڑھ کے دیکھیں کیسے پابند ہوتے تھے، زبان کی پابندی ان میں کتنی تھی، انہیں وعدے کا خیال کتنا تھا، پڑھ کے دیکھیں۔ اسی طرح امانت کا مسئلہ ہے، آپ کے اوپر اللہ کے احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، طہارت ہے، یہ جتنے بھی آپ پر اللہ کے احکام ہیں، آپ کو ان کی پابندی کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہمیں کرنی چاہیے نا؟ کیا ہم کرتے ہیں؟ نہیں، تو پھر ہم نے اپنے آپ کو امین نہیں بنایا۔ بچوں کے معاملے میں کیا توجہ ہے جی؟ ان کا اسکول کا داخلہ ہو جائے، ان کی فیسیں بھر دی جائیں، ان کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے کر دیے جائیں، جو جیسا ان کو بنانا تھا اس پر توجہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت کچھ تفسیروں میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، تاریخی واقعات بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پابندی اور امانت داری کی کیسی مثال قائم کی۔ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہے، ہجرت کی رات 40 جوان ننگی تلواریں لے کر نبی کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ارادے برے ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے تو ارادے برے ہیں۔ اس حالت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے علی، یہ ان لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں میرے پاس۔ اس حالت میں بھی یہ نہیں کہ یہ جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں تو ان کی امانتوں کو ضائع کیا جائے، ادھر ادھر کر دیا جائے۔ فرمایا صبح ان کو لوٹا کر میرے پیچھے مدینے آنا۔ ہمیں کیا سبق دیا گیا؟ دشمن بھی ہو، اگر اس نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے تو امانت امانت ہوتی ہے۔ آج اول تو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں رہا، الا ماشاء اللہ۔ دوسرا مسئلہ سیکیورٹی کا آ گیا کہ بھئی میں کسی کی چیز لے کے رکھوں، کل کو چوری ہو جائے، ادھر ادھر ہو جائے تو کہاں سے پوری کروں گا۔ تیسرا مسئلہ یہ آ گیا کہ اپنے حالات کیسے ہوتے ہیں، انسان ان کے ہاتھوں بے بس، ایمان کی کمزوری، تو آپس میں تو ایک دوسرے کے پاس امانتوں کی بہت ہی کمی، بینک میں رکھواتے ہیں، لاکرز میں رکھواتے ہیں، ان کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کیوں نظام بگڑتا ہے؟ جھوٹ کی وجہ سے۔ اونچی کہیے، مجھے سب کی آواز چاہیے۔ جہاں جھوٹ آئے گا وہاں نظام بگڑے گا۔ سچ آپ کو بچاتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، جھوٹ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مسلمان کے لیے محافظ ہونا چاہیے، دشمن۔ آج آپ کہیں سفر کر رہے ہوں، ریلوے سے یا جہاز سے یا ویسے، اور آپ کو کہیں جانا ہے، کوئی سامان آپ وہاں لے جا نہیں سکتے، آپ کسی کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار ذرا یہ میرا سامان ہے، نگاہ رکھ لینا، میں ابھی آتا ہوں، کہیں یہی نہ لے اڑے۔ یہ حال ہو گیا، اور دوسرا بھی نہیں لینا چاہتا، پتہ نہیں بھئی اس میں کیا ہو کیا نہیں ہو۔
یعنی اتنی مشکل پیش آ گئی مسلم معاشرے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کے اندر ایمانی خوبیاں نہیں، اور ہم ان کو لانا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک بھی نہیں کرنا چاہتے. ایک تو یہ ہے نا کہ مرض معلوم ہو گیا تو علاج کریں، مرض معلوم ہے علاج چاہتے نہیں. تو جب علاج نہیں چاہتے ہیں تو بتائیے مرض دور ہوگا؟ بڑھا رہے ہیں. بے حسی لاپرواہی میں اس میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان کا یہ حال ہو گیا. اب میں ایک اور امانت کا ذکر کر رہا ہوں. جن لوگوں کے دل حاضر ہیں ذرا وہ سنیں دھیان سے. عالم ارواح میں، یہ عالم اجسام ہے جس کو دنیا کہتے ہیں نا، جسموں کی دنیا، اس سے پہلے روحوں کی دنیا عالم ارواح. اللہ تعالی نے بھی تمام مخلوق خاص انسانوں سے ایک بار امانت اٹھانے کو کہا تھا، فرمایا تھا. جب اللہ تعالی نے عہد لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا بلا شبہ تو ہمارا رب. ہم نے اللہ تعالی سے عہد کیا تھا، یہ اشرف المخلوقات ہونے کا بار ہم نے اٹھایا تھا، کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی نے تمام روحوں سے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، اس کے بعد سب نے جواب دیا بلا شبہ تو ہمارا رب ہے. سرکار گولڑا نے کہا نا کن فیکون تکل دی گل ہے اساں اگے پریت لگائی. یہ صوفیاء اس کو سمجھتے ہیں. یہ انسان جس کو بار امانت دیا گیا، یہ اس کے لیے عزت کی بات تھی. کیا تھی؟ آپ کو عزت ملے تو آپ کو اس کا پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آج ہمارے ہاں مختلف لوگ ہیں، اجی یہ صدر صاحب ہیں، یہ گورنر صاحب ہیں، یہ وزیر صاحب ہیں، ہم اسی طرح ان سے سلوک کرتے ہیں. جی یہ سفیر صاحب ہیں، یہ شیخ صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ پیر صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں. آپ اسی طرح پھر ان سے جو بھی آپ کا سلوک ہوتا ہے. ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ وہ شیخ یا چودھری یا ملک یا خان کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن ہونا بڑی عزت کی بات ہے. مومن ہونا اونچی گئی ہے. تو مومن کو اپنی عزت کا پاس ہونا چاہیے. بزرگوں کے طریقے کیا ہوتے تھے؟ اصلاح کرنا. مثلا کوئی ہے بزرگوں کی اولاد ہے، نیکوں کی اولاد ہے، اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ نے بلایا، سمجھا دیا. شاگرد ہے تو چھڑی بھی لگا دی، مار سے بھی سمجھایا. کبھی کبھی اصلاح کے طریقے اور بھی ہوتے ہیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگردوں میں خلفاء میں ایک سید صاحب تھے، نام نہیں لے رہا. کسی نے کہا حضرت یہ زیادہ وقت بازار میں گزارتے ہیں، اس دکان پہ چلے گئے، اس دکان پہ چلے گئے. سید زادے ہیں، بجائے اس کے کہ زیادہ وقت کتابوں کے ساتھ گزاریں یہ. تو اعلی حضرت نے سن لیا، فرمایا جب وہ مسجد میں آئیں تو مجھے بتانا. وہ سید زادے تھے، ان کے لیے کیا کہا اعلی حضرت نے کہ جب وہ مسجد میں آئیں تو مجھے بتانا.
جمعے کا دن تھا، نمازی بھرے ہوئے اعلیٰ حضرت جمعے کی نماز کے بعد لوگوں سے ملتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک نے بتا دیا جی سید صاحب وہ کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجمع کو چھوڑتے ہوئے اس نوجوان کے پاس گئے اور جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، جس کو ہاتھ چومنا کہتے ہیں نا، ہاتھ چوم لیے، بس سلام کیا اور ان کے ہاتھ چوم لیے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس شہزادے کے ہاتھ چومے، لوگوں نے چومنے شروع کر دیے۔ اب وہ جب باہر نکلتے ہیں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، ارے یہ وہ ہیں، وہ لوگ آگے آ کے بڑھ کے ہاتھ ملا رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں۔ ان کو شرم آنے لگی کہ میں اس طرح بازار میں کھڑا ہوں گا، لوگ اس طرح گھیریں گے۔ انہوں نے بازار میں جانا چھوڑ دیا۔ اصلاح کا طریقہ کیا مطلب؟ عزت دی ان کو، عزت کا پاس ہوا۔ میں نے یہ ایک مثال دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہر ایک کا یہی علاج ہے۔ اے مومن تو عزت والا بنایا گیا ہے، تجھے اپنی عزت کا پاس ہونا چاہیے۔ وعدہ اور امانت دو باتیں یہ ہمارے مزاج سے رخصت ہو گئی، اس کا حال دیکھ لیں، معاشرے میں بے راہ روی آ گئی، اعتبار ہی ختم ہو گیا۔ غیروں میں کیا، اپنوں میں، اولاد میں، رشتہ داروں میں بھی اعتبار ختم، الا ماشاءاللہ۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے معلومات کی ہے 80% سے زیادہ مقدمے رشتہ داروں کے ہیں عدالتوں میں۔ اس پر مجھے حیرت، کہیں معلوم ہوا سگے بھائیوں کا ہے، کہیں ماموں بھانجے کا، کہیں چچا بھتیجے کا، کہیں بہن بھائی کا، آپس میں ایک دوسرے کا حق مارا ہوا ہے، پیسے روکے ہوئے ہیں یا کسی پہ دباؤ ڈالا ہوا۔ یہ اتنے مقدمے مسلمانوں کی عدالت میں، کیا ہو گیا اس معاشرے کو؟ آپ نے کسی کا پیسہ اپنے پاس روکا ہوا، وہ آپ کے لیے آگ ہے، آپ اسے اچھا نہ سمجھیں، نہیں یار دوں گا تو یوں ہو جائے گا، وہاں ہو جائے گا، یہ جو آپ اس طرح کہتے ہیں یہ اچھی بات نہیں۔ کیوں کہ آپ اگر کسی سے قرض اپنے ادا کرنا ہے یا کسی کا حق دینا ہے، نہیں دیں گے تو وہ آپ کے لیے کتنا وبال دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کو اندازہ نہیں۔